و مولا سید عالم نور مجسم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برکتیں حاصل کرنے کے لیے درود شریف اور پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اصل تو اللہ رسول کا ذکر ہے، اور ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ جو کام کیا جا رہا ہے اس میں برکتیں حاصل ہو جائیں۔ انسان کی زندگی کے کئی دور ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دور یہ بھی ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں جب ایک بار شادی کرتا ہے تو وہ دن بھی اس کی زندگی کا بڑا انوکھا دن ہوتا ہے۔ اور رہا عورت کا سوال، تو عورت کی زندگی کے دو تین دور ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا دور تو عورت کی زندگی کا وہ ہے کہ جب وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، تو وہ ماں باپ کے گھر کی رونق اور ماں باپ کے گھر کی زینت ہوتی ہے۔ بھائی بھی اس سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ بھی پیار کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ بچی حد بلوغیت کو پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے اس دوسرے دور میں اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اب اپنے شوہر کے گھر کی عزت اور زینت بنتی ہے۔ اور شوہر کے گھر میں پہنچنے کے بعد اس کا تیسرا دور شروع ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے، اور وہ چوتھا دور جب یہی عورت ماں بن جاتی ہے اور پھر اس کی اولادیں ہوتی ہیں تو یہ چوتھے دور میں قدم رکھتی ہے، اور اس کی زندگی کے جتنے بھی دور ہیں سب تابناک ہیں، روشن ہیں۔ ہم اور آپ اپنی بچیوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کے رہن سہن کھانے پینے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور اس بچی کے ذریعے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بیٹوں کے حصے کا، بیٹوں کی قسمت کا ایک حصہ رزق کو ترتا ہے، اور بیٹیوں کی قسمت کا 2 حصہ رزق کو ترتا ہے، یعنی یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اور پھر جب یہ بچپن کے عالم میں ہوتی ہے اور ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ بچی اپنے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، اور پھر یہی جب جوان ہوتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے شوہر کے گھر پہنچتی ہے، اور شوہر کے گھر جانے کے بعد اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتی، ہر لمحہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے،
یہاں تک کہ میاں بیوی جب آپس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مسکرا کر بات چیت کرتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب یہی عورت ماں بن جاتی ہے، اس کے گھر اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ماں بن کر اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، تو آقائے کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بلند و بالا فرماتا ہے، اتنا مقام اس کا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی اولادوں کی جو جنت ہے وہ اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی ہم اور آپ اپنی ماؤں کے قدموں کو اسی لیے بوسہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ہماری جنت رکھی۔ مطلب یہ کہ ماؤں کے قدموں کو چومنا گویا کہ جنت کو چومنا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ دن ضرور آتا ہے کہ ان کے نکاح کیے جاتے ہیں، شادی کی جاتی ہے۔ نکاح اصطلاح شرع میں اس چیز کا نام ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو ملاپ ہوتا ہے، جس کو جماع کہتے ہیں، اس جماع کے حلال ہونے کا نام نکاح ہے۔ اور نکاح کی بہت ساری فضیلتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ نکاح سے نگاہ نیچی رہتی ہے، نکاح کرنے سے انسان گناہ سے بچتا رہتا ہے، نکاح کرنے سے انسان کے گھروں میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، نکاح کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو نکاح اللہ و رسول کی رضا کے لیے نبی کی سنت سمجھ کر کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ لہذا نکاح ہی کا نام شادی ہے۔ شادی تو ہم خوشی کے موقع پر کہتے ہیں، اصل نکاح ہوتا ہے، اور نکاح وغیرہ کے جو اصول ہیں وہ بھی شریعت نے مقرر فرمائے ہیں، لیکن ہم اور آپ ان اصولوں سے بہت دور جا چکے ہیں کہ ہمارے پاس بیاہ شادی کے موقع پر ہزاروں خرافات پوری کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن نکاح سنت کے مطابق ہو جائے اس کا ہمیں وقت نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پوری رات لوگ فضول گوئی میں غلط حرکتوں میں اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں، تب وقت کی فکر نہیں ہوتی، ٹائم کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر نکاح کا نمبر آئے تو ہر انسان کہتا جلد کیا جائے، جلد کرنا، جلدی کرنا۔ یعنی دیکھیے اصل نکاح ہے، تو نکاحوں میں جلدی تو کر لی جائے۔ نکاح تو صرف اتنا ہے کہ ایجاب و قبول ہے، مت پڑھو کلمہ نکاح تو ہو جائے گا، آپ مت کیجئے دعا پھر بھی نکاح ہو جائے گا۔ لیکن جو سنت طریقے ہیں اس طریقے پر اگر نکاح کیا جائے تو یقیناً اس میں برکتیں حاصل ہوں گی اور رحمتیں بھی حاصل ہوں گی۔ ہمارے پیارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جہاں رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، جہاں قد جاءکم من اللہ نور بن کر آئے ہیں، وہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات بھی بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کو تعلیم عطا فرمانے والے بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کی رہنمائی فرمانے والے بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو صحیح اسلامی زندگی گزارنے والی زندگی عطا فرمانے کے لیے آئے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو زبانی بھی تعلیم ارشاد فرمائی اور کبھی کبھی کر کے بھی بتلایا۔ یعنی دیکھیے یہ شادی ہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کسی چیز کی حاجت نہیں، یعنی سرکار اس کائنات میں کسی کے محتاج نہیں۔ اگر ہیں سرکار محتاج تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے سوا کسی کے محتاج نہیں، اور ساری کائنات سرکار کے محتاج ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دنیا میں کھانے کے محتاج، نہ پینے کے محتاج، نہ سونے کے محتاج۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کھائے پیے بھی سکون کی زندگی گزارتے ہیں، بغیر سوئے ہوئے جاگیں تو انہیں کوئی تکلیف نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ بات ہم اور آپ اپنی زبان یا اپنے خیال سے نہیں کہہ رہے، بلکہ احادیث کریمہ موجود ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینوں تک کچھ نہیں کھایا، اس کے باوجود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی حاجت پیش نہیں آئی۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی حاجت نہیں، پھر بھی سرکار نے استعمال کیا۔ کھانا اس لیے کھایا تاکہ امت کے لیے حلال ہو جائے، پانی اس لیے نوش فرمایا تاکہ امت کے لیے پینا حلال ہو جائے، پینے اور کھانے کا طریقہ حاصل ہو جائے، سلیقہ حاصل ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کی، نکاح فرمایا، اور یہ جان لیجئے کہ سرکار شادی کرنے کے، نکاح کرنے کے قطعاً محتاج نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت نہیں، سرکار شادی نہیں بھی کرتے تو سرکار کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمائے، اور ایک نہیں بلکہ ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم شریف میں موجود رہی، صرف اس لیے تاکہ دنیا والے میری سنت کریمہ کو دیکھ کر یوں ہی دنیا میں کنوارے نہ گھومتے رہے، یوں ہی دنیا میں گناہوں کی زندگی نہ گزارتے رہے، بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو کمزور کرنے کے لیے میری سنت پر عمل کریں اور نکاح کر کے اچھی اور سچی زندگی گزاریں۔ اس لیے میرے سرکار نے نکاح فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اپنی ایک حدیث پاک میں ان جملوں کو ارشاد بھی فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یاد رکھو تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، یعنی 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ پہلی بات تو بڑی پرلطف یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث کریمہ کے پہلے الفاظ میں یہ فرمایا کہ تمہاری دنیا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ ظاہر فرما دیا کہ ہم تمہاری دنیا کے بھی محتاج نہیں، ہم تمہاری دنیا کے بھی محتاج نہیں، بلکہ تمہاری دنیا کی 3 چیزیں ہمیں محبوب ہیں۔ 3 چیزیں محبوب ہیں یعنی بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان میں پہلے فرمایا الطیب، یعنی تمہاری دنیا کی ہمیں خوشبو بہت پسند ہے۔ پھر فرمایا والنساء، اور تمہاری دنیا کی نکاح والی منکوحہ عورتیں ہمیں پسند ہیں۔ پھر فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، یعنی نماز مجھے بہت پسند ہے۔ جب میرا امتی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو مجھے فرحت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اب اس بات کو ہم جتنا طویل کرنا چاہیں طویل کر سکتے ہیں، لیکن مختصر میں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ پہلی چیز خوشبو پسند ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ جانتے ہیں خوشبو کی حاجت تھی، خوشبو کی ضرورت تھی۔ کیا ہمارے سرکار خوشبو کے محتاج تھے؟ نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے محتاج نہیں تھے۔ کائنات کے تمام پھولوں سے بہتر خوشبو تو خود میرے سرکار کے پسینے میں موجود تھی کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن راہوں سے گزرتے تھے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ سرکار کدھر گئے ہیں، بلکہ ان گلیوں کو سونگھ کر چلے جاتے تھے، ان خوشبوؤں کو سونگھ لیا کرتے تھے کہ جن گلیوں سے
خوشبو آتی تھی، وہ جان لیا کرتے تھے انہی گلیوں سے ہمارے سرکار گزرے ہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو کی بھی حاجت نہیں تھی، لیکن میرے سرکار نے خوشبو کو پسند فرمایا، اپنے لیے نہیں، ہم غلاموں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے، تاکہ ہم اور آپ خوشبو استعمال کریں، کسی بھی محفل میں جائے تو ہمیں کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے، ہمارے پسینے کی بدبو کو سونگھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ اہل ایمان یوں ہی بدبودار رہتے ہیں، بلکہ ہمارے جسموں سے خوشبو مہکنے لگے، ہمارے جسموں سے خوشبوئیں مہکنے لگیں، تاکہ ہم کسی بھی محفل میں جائیں تو لوگ ہم سے دور نہ بھاگیں بلکہ ہمارے قریب ہو جائیں۔ تو خوشبو کو پسند فرمایا تو سرکار نے اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں سرکار خوشبو کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اس زمانے میں جب کسی کی شادیاں ہوتی تھی تو دلہنوں کو خوشبوئیں استعمال کرانے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیہ جاتی تھی اور نبی کا پسینہ لے کر آتی تھی اور خوشبو میں ملا کر اس کو استعمال کرایا جاتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ ایک صحابی رسول کے سر پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست نبوت رکھتے ہیں تو ان صحابی کے جسم سے خوشبو مہکنے لگی، صرف انہی کے جسم سے نہیں بلکہ ان کی اولادیں جتنی پیدا ہوئی ان میں بھی خوشبو مہکنے لگی۔ تو سرکار کو خوشبو کی حاجت نہیں، سرکار نے خوشبو کو پسند فرمایا تو ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کہ ہم نبی کی سنت سمجھ کر اس کو استعمال کریں اور ایک دوسرے سے دور نہ بھاگیں بلکہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دوسری چیز جو تمہاری دنیا کی ہمیں پسند ہے وہ منکوحہ عورتیں ہیں، صرف عورتیں نہیں فرمایا، منکوحہ عورتیں، نکاح والی عورتیں۔ اس کی حکمتیں بہت سی ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح سے بار بار یہ واقعات سنتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک سے پہلے، نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو صرف ظلم بچیوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، بیٹیوں کے ساتھ ہی ظلم نہیں ہوتا تھا بلکہ عورتوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس عورت کی عزت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اگر سوتیلی ماؤں کے ساتھ لوگ شادیاں کر لیا کرتے تھے، لوگ اپنی پھوپھیوں کے ساتھ بھی شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ ایسا جاہلانہ دور، اور عورت کو صرف اور صرف اپنے نفسانی خواہشات مٹانے کی ایک چیز سمجھا جاتا تھا، اس کے علاوہ عورت کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، ملکیت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا، پراپرٹی میں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا، شوہر کی ملکیت شوہر کے مرنے کے بعد اس کو نہیں مل سکتی تھی، ایسے حالات تھے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری شان و شوکت کے ساتھ رحمت للعالمین کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے تو بچیوں کو بھی عزتیں ملنے لگی، عورتوں کو بھی عزتیں ملنے لگی، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا والوں کو پیغام پہنچایا کہ لوگوں تم عورتوں سے نفرت کرتے ہو لیکن اس دنیا کی تمام چیزوں میں اگر مجھے خوشبو پسند ہے تو یہ منکوحہ عورتیں بھی پسند ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی فرمایا، شادی فرمائی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دو شوہروں کی بیوہ ہو چکی تھے، لیکن سرکار نے ان کو پسند فرمایا، ان سے محبت فرمائی، معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا حسن سلوک پیش فرمایا کہ عرب کے لوگ مثالیں پیش کیا کرتے تھے۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر تقریباً 11 نکاح فرمائے، 11 امہات المومنین ہیں، اور ان تمام ازواج مطہرات میں کنواری یعنی باکرہ صرف اور صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، باقی جتنی بھی ام المومنین ہیں وہ تمام کی تمام بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ لہٰذا ان تمام عورتوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جتنی بھی نبی کی ازواج ہیں وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو پیغام دیا
کہ دیکھو میرے طریقے کو دیکھو، تم تو عورتوں سے نفرت کرتے ہو، عورتوں کی جائیداد ہڑپ کر لیا کرتے ہو، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے ہو، عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے ہو، لیکن میرے حسن سلوک کو دیکھو کہ میں عورتوں کی عزت کیا کرتا ہوں، عورتوں کو شکوہ شکایت کے موقع نہیں دیا کرتا، بلکہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرتا ہوں، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پسند فرمایا، اب دنیا والے کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں کسی کی بات کا کوئی مطلب نہیں۔ آج بھی لوگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر نکتہ چینی کیا کرتے ہیں، ان کی نکتہ چینی کرنے پر ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ کوئی دنیا کے ایسے معاشرے کے لوگ نہیں ہیں کہ جس معاشرے میں عورت کو عزت دی گئی ہو۔ عورت کو اگر عزت ملی ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام میں ملی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملی ہے۔ ہمارے سرکار نے عورتوں کو پسند فرمایا، اس لیے نہیں کہ سرکار کو حاجت تھی، ضرورت تھی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پسند فرمایا تاکہ لوگ عورت کے مقام کو جانیں۔ جس طرح مرد انسان ہیں ویسے ہی عورتیں بھی انسان ہیں، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق کو ظاہر فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی پائمالی نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہیں۔ لہٰذا ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر رکھیں، اور ہماری مائیں بہنیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی دنیا کی کسی اور عورت یا فیشن زدہ عورتوں کے نقش قدم پر نہ چلے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹیوں کے نقش قدم پر چلے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور چاروں کی چاروں باعظمت، چاروں کی چاروں باحترام، جن کی تعظیم پوری امت پر واجب، اور چاروں کی چاروں وہ ہیں کہ جن کا مقام امت کی تمام بیٹیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کوئی معمولی درجے کی حامل نہیں ہیں، بلکہ پوری کائنات کی عورتیں ان کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی تھی، ان کے خالہ زاد بھائی سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر تھی، جن کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اور پھر جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئیں غزوہ بدر کے موقع پر، تو پھر تیسری بیٹی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح پھر حضرت رقیہ جب وصال فرما گئی تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کس بنیاد پر ذو النورین کہا جاتا ہے؟ خلیفہ سوم ہے اس بنیاد پر نہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے اس بنیاد پر ذو النورین نہیں کہا جاتا۔ انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے اپنے مال کو صرف کر دیا، اس بنیاد پر انہیں ذو النورین نہیں کہا جاتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ المنورہ میں اپنا نائب بنا کر جاتے ہیں، اس بنیاد پر بھی انہیں ذو النورین نہیں کہا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں مسجد نبوی شریف میں نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، اس لیے بھی انہیں ذو النورین نہیں کہا جاتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے لے کر شہادت کے وقت تک ہر جمعہ کو غلام خرید کر کہ جن کی تعداد 4000 ہے، 4000 غلام انہوں نے خریدے اللہ و رسول کی رضا کے لیے، اس بنیاد پر بھی ذو النورین نہیں کہا جاتا۔ ذو النورین کا معنی ہے 2 نور والا، اور 2 نور والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہوئے کیسے؟ تو وہ دو نور والے اس طرح ہوئے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چہیتی لاڈلی بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، وہ دونوں کے دونوں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ اس بنیاد پر انہیں ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا۔ نبی نور ہے، نبی کی بیٹیاں بھی نور ہے، اور نبی کی بیٹیوں سے جنہیں نسبت ہو جائے وہ بھی نور والے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ نے انہی شخصیت نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نبی تو نور ہے، نبی کی بیٹیاں نور، حضرت رقیہ نور، حضرت ام کلثوم نور، اور جب یہ نور جب ان کے گھر پہنچی تو حضرت عثمان غنی بھی دو نور والے ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سب سے چھوٹی اور چوتھے نمبر پر بڑی لاڈلی بیٹی عطا فرمائی تھی، جنہیں پوری امت حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی ہے، لہذا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی دوسری تین بڑی بہنیں یہ سب کی سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اقدس سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے۔ بعض روایات میں دو کا ہی ذکر آتا ہے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، بعض روایات میں چلاتا ہے یعنی کوئی بھی حد بلوغیت کو نہیں پہنچا۔ چاروں شہزادے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن بیٹیاں سب کی سب جوان ہوئی، بالغ ہوئی، اور جب بالغ ہوئی تو میرے آقا اس میں محدثین مفسرین محققین بیان فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ بیٹے اگر جوان ہوتے تو ضرور نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اس لیے بطن شریف میں شہزادوں کو واپس لے لیا تاکہ اب نبی کی نبوت پر کوئی آدمیاں جوان ہوئی، حد بلوغیت کو پہنچی۔ اور میرے آقا یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں لوگ بچیوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے، بچیوں کی عزت نہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، میرے سرکار نے ان کی پرورش فرمائی اور پھر ان کے نکاح فرمائے تاکہ پوری دنیا کے لوگ میری نبی کی سنت پر عمل کریں اور نبی کے طریقے کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے لگے، اپنی بچیوں کی اچھی طرح سے پرورش کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کا نکاح کر دے۔ لہذا یہ سب میرے سرکار کی عظیم سنتیں ہیں، ہم اور آپ اسی سنت کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اس کا نام سنت تو رکھتے ہیں لیکن کام سنتوں کے خلاف کر لیا کرتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم سنت کو کہ اتباع و پیروی کے طریقے پر اگر ہم ادا کریں گے تو اس سنتوں میں برکتیں بھی ہوں گی اور رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، اس لیے کہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے کہ جب یہ بچی ہوتی ہے عورت تو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے، اور جب یہ شوہر کے گھر جاتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر سے ہے، اور جب یہی عورت ماں بن جاتی ہے تو اپنی اولاد کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ اس عطا نہیں فرمایا، اس لیے عورت عزت کی چیز ہے، اسے عزت و احترام کے ساتھ ہی زندگی میں بے پناہ خوشیاں عطا فرمائے اور اس بچی کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔